ڈاکٹر قمر چیمہ، یہ کوڈ کاپٹر کہاں سے آئے ہیں ان کے پاس؟ بہت شکریہ. دیکھیں یہ جو آپ بات، پہلے تو میں اس پہ تھوڑا کمنٹ کر لوں. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ یہ بڑا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جناب وہ جنگ جیتی، یہ سارا یہ نیریٹو بھی ہم نے ہی بنایا تھا اس وقت. ہم نے گلیمرائز کیا، پتہ آپ کو، ان کو اس وقت کے حالات ڈیفرنٹ تھے. تو آئی تھنک ناؤ از اٹ رائٹ ٹائم کہ ان کو ڈی گلیمرائز کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گردوں کو کس طرح جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اپنے فائنینشیل انٹرسٹ کے لیے، اور خطے کے ممالک کے لیے ایک پراکسی کے طور پہ ایمرج ہو رہے ہیں. یہ جو کوڈ کاپٹرز کی آپ بات کر رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ان کی ایک چال ہے کہ یہ بتایا جائے بھارت کو کہ ہمیں ایسی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے یا ہمیں یہ چیزیں دی جائیں. اور مجھے لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اگلے کچھ عرصے میں شاید انہیں کچھ ایسی ملٹری ہارڈ ویئر ضرور دے گا جس سے یہ پاکستان کو اس طرح کے کانفلکٹ میں انگیج رکھیں. مونا صاحبہ، ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی جب یہ انہوں نے کہا جی کہ یہ چھوٹے موٹے کوڈ کاپٹرز یہ اڑ رہے تھے ایبٹ آباد، ثوابی وغیرہ میں. تو آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کی ڈیفنس منسٹری نے اسٹیٹمنٹ جاری کی اور کہا جی کہ ہمارے لوگوں نے یہاں پہ یہ کیا ہے، یا ہمارے آئی تھنک ایئر فورس نے انہوں نے کہا یہ کیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو ٹی ٹی پی کو اون ہی نہیں کرتے. جب بیٹھتے ہیں، جب پبلک کے سامنے آتے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتاتے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی پہ ہمارا اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، لیکن اگر ٹی ٹی پی یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہی ہے تو افغانستان میں آج آپ نے اس کو اون کر لیا ہے. تو یہ جو آپ نے ایک لبادہ اڑا ہوا تھا، وہ لبادہ اتر گیا. وہ لبادہ بھی آج ان کا یہ اتر گیا. اور آپ کو پتہ ہے جب یو اے ای اور قطر اور ترکیے کے ساتھ مذاکرات ہوتے تھے تو وہاں پہ تو یہ کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم انہیں پاک افغان بارڈر سے ٹی ٹی پی کو نکال کے تو باقی دوسرے جگہوں میں لے کے جاتے ہیں. اور آج جو ہے ان کو ماننا پڑ گیا، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ یہ ہم بتائیں کہ ہماری یہ کیپیبلٹی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈرون بھی اڑا سکتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک تو انہوں نے اپنی ڈیمانڈ شو کی ہے کہ جس کو یہ خطے میں اویلیبل ہونا چاہتے ہیں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے، ایک تو یہ کوڈ کاپٹر کے حوالے سے. دوسرا میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ یہ اسمگلنگ ہو کے یہ چیزیں وہاں پہ پہنچ رہی ہیں. سو ودن یہیں سے ظاہری بات ہے یہ اڑائی گئی ہوں گی، اور ان کے جو سمپتھائزرز یہاں پہ بیٹھے ہیں، سپورٹرز بیٹھے ہیں، ابھی بھی کچھ ایسے فائنینسرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کو بھی ٹیک آؤٹ کرنا چاہیے، ان کو بھی جو ظاہری بات ہم لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک ڈیسپریٹ اپیل ہے افغان طالبان کی کہ ان کو یہ ٹیکنالوجی مہیا کی جائے. شاید اس سے وہ زیادہ پاکستان کو انگیج کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. تو مجھے آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ یہ آپ دیکھیے گا کہ کچھ عرصے بعد ان کے پاس شاید مزید. اور آپ کو میرا خیال ہے ابھی تک کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بھارت نے جو ہے وہ آج جو پاکستان نے اسٹرائکس کی ہیں ان کو کنڈیم کیا ہے. دنیا میں واحد ملک ہے مونا عالم صاحبہ جو آپ دہشت گردوں پہ حملہ کریں گے تو یہ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. فرسٹ اونلی کنٹری، یعنی کہ دنیا میں 192 ملک ہیں، 192 ملکوں میں سے کوئی ملک ایسا نہیں ہے جب پاکستان نے 5 اپنا ہی ریکارڈ بنایا ہوا ہے بھارت نے. جی، اور آج پھر وہ کہہ رہے ہیں. ہاں، انفیکٹ یہ اس پہ ایمبیسڈر صاحب آپ بھی پلیز روشنی ڈالیں. چیمہ صاحب میں لوٹتی ہوں آپ کی طرف، آپ ضرور اس پہ، اور کئی سارے اس کے پہلو ہیں، ملٹی فیسٹڈ بات ہے. ایمبیسڈر صاحب آپ بتائیں کہ یہ جو ساری بات ہے اس پہ آئی تھنک ہمیں ایئر وائس مارشل اعجاز محمود صاحب بھی اب جوائن کر چکے ہیں. یس، ہی از آلسو ود اس. تھینکس اے لاٹ سر فار یور ٹائم. میں آتی ہوں آپ کی طرف پلیز. اور عمران شفقت صاحب بھی ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، آپ کو بھی بہت ویلکم. جمیل احمد صاحب یہ فرمائیں کہ ابھی یہ جو افغانستان اور انڈیا کے حوالے سے جو ایک نیکسس کی بات ہو رہی تھی، اف یو کین ایلیبوریٹ فردر آن دس، کہ ابھی تھوڑے ٹائم پہلے جب یہ امریکی انخلا ہوا تھا تو قمر چیمہ صاحب کو آئی ایم شیور یاد ہوگا کہ ہم لوگ وہ انڈین پلیٹ فارمز پہ بہت زیادہ اس ٹائم پہ بھی جا رہے ہوتے تھے. تو اس وقت تو وہ لوگ ان لوگوں کو بڑا وہ کرتے تھے، ریڈیکیول کرتے تھے کہ جب یہ امریکہ کا انخلا ہوا تھا وہاں سے، کہ یہ دیکھیں یہ لوگ آ گئے ہیں، یہ لوگ تو ایکسٹریمسٹ ہیں اور یہ مانسٹرز ہیں، یہ جنات ہیں. تو یہ ایک ایکسٹریمزم کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، شدت پسندی بڑھ جائے گی پورے خطے میں. بھارت اس وقت یہ باتیں کر رہا ہوتا تھا. یہ جو بھارت کی ٹیون اچانک سے بدل گئی ہے، مطلب یہ کیا ان کو خود ریئلائز ہو رہا ہے کہ یہ کتنا ہپوکریٹیکل لگ رہا ہے؟ جی ہاں، وہ ہپوکریٹیکل ان کو تو ظاہر ہے
کہ جو اپنے ملک میں حرکت کرتے رہے ہیں, جس طرح قوانین چینج کرتے رہے ہیں, جس طرح مائنورٹی کے خلاف ایکشن کرتے رہے ہیں, اس پر ان کو کوئی امبیرسمنٹ نہیں ہوئی, تو اس بات پر ان کو کیا امبیرسمنٹ ہوگی؟ یہ وہی لوگ ہیں, یعنی انڈین اکابرین, جو کہ اقوام متحدہ میں بھی افغان طالبان کی مخالفت کرتے رہے, اور جو کہ دوحہ ایگریمنٹ کے وقت بھی چپ سادھ کے بیٹھے رہے, اور اس وقت بھی افغانستان کو نقطہ چینی کا نشانہ بناتے رہے. اس کے بعد بھی یہ کیا ہوا کہ آپریشن سندور, یہ سندور کے بعد اس کا سلسلہ جاری رکھنے کی تمنا رکھتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو اس معاملے میں انگیج رکھیں, تو وہ خود تو کچھ نہ کر سکے. پاکستان نے اس کو دندان شکن قسم کا جواب دے دیا مئی میں, جو مارکہ حق تھا اس میں. تو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ نیکسس بنا کے, اور آپ نے اسپیچ سنی ہوگی مودی کی اور نیتن یاہو کی, اس میں 8.2 بلین کا جو انہوں نے ایلوکیشن کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہم افغانستان کو بھی حصہ دیں گے. اور افغانستان کو جو اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی گردش کر رہی ہے, نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ بڑی کوشش اور تکودو میں لگے ہوئے ہیں کہ ٹیررزم کے خلاف وہ اپنے ملک میں کنٹرول کریں. تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم سے مخاصمت ہے ان کو. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس لحاظ سے شاید دو طرفہ طور پر پاکستان انگیج ہو تو پاکستان کی کوئی طاقت میں اور اس میں کمی ہو. ہمارے تو آئی ایس پی آر نے بالکل, اور ہمارے تمام اکابرین نے بتلا دیا کہ ہم ایسٹرن بارڈر پر بھی اور ویسٹرن بارڈر پر بھی اس سے نبردازمہ ہو سکتے ہیں. اپنی جغرافی کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم جس علاقے میں ہیں وہاں اس قسم کے خطرات منڈلا رہے ہیں. لیکن خوش قسمتی ہے یہ ہمارے یہ وطن عزیز کے تمام باسیوں کی کہ کم از کم آپ کے پاس ایک ایسی فوج ہے جو کہ آپ کا دفاع کر سکتی ہے. اور ابھی بھی یہی کیا جب 56 جگہوں پر سے ہمارے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی اور ساورنٹی کی خلاف ورزی کی گئی گزشتہ شب, تو پھر اس کا جواب آپ نے آئی ایس پی آر کے آج کے پریسر میں دیکھ لیا کہ اس کا جواب کس طرح دیا گیا, اور آپ نے بھی اس کے اعداد و شمار بتائے, اور وہ اس لیے اعداد و شمار بتائے گئے کہ پوری دنیا کو اس چیز کا ادراک ہو جائے. اب رہا سوال کہ یہ جو آج کہا گیا ہے, یہ کوئی آج نئی بات تو آئی ایس پی آر کی طرف سے نہیں کی گئی ہے. یہ جو ماسٹر پراکسی کا ایک جو کوائن کیا گیا ہے ٹرمینالوجی, ماسٹر پراکسی کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو وہاں 23 پراکسیز ہیں, 23 دہشت گرد گروپ ہیں, اس کے ماسٹر پراکسی ٹی ٹی اے ہے. تو وہ آئی ایس پی آر آج بیان جو کر رہا تھا اس کی غمازی کرتا ہے سیکیورٹی کاؤنسل کی وہ ریزولوشن جس نے کہ دوحہ کو انڈورس کیا. اس کی غمازی کرتا ہے وہ سینکشن کمیٹی کی جو کہ 1263 کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن ہے. اس کی غمازی کرتا ہے 1373 سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن. تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے, ہمارے سامنے ہے, دنیا کے سامنے ہے. افغان طالبان شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ وتیرہ وہ جاری رکھ سکیں گے. دنیا کی ایک کنسنسس بن گئی ہے, یہ ملٹی لیٹرل ایکشن بڑی آسانی سے ہونے والا ہے. میرے تجزیے کے مطابق اگر یہ چیپٹر 7 کے تحت ریزولوشن پاس آج پاکستان چلا جائے تو اتنا مواد موجود ہے انٹرنیشنلی, جو میں بھی بتا چکا ہوں, کچھ کا بیان کر چکا ہوں, کچھ میں بیان کر سکتا ہوں, کہ یہ چیپٹر 7 کے تحت آرٹیکل 42 کے تحت اگر ریزولوشن پاس ہو گیا تو ملٹی نیشنل اتنا ایک اسٹرانگ اور مربوط کیس ہوتے ہوئے یہ ایک بڑی اہم بات ہے.